أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی سائر الصحابة والتابعین وعلی عبادک الصالحین. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. اللہ تبارک و تعالی کا بے پایاں فضل و احسان کہ اس مالک بحر و بر نے ہمیں اشرف المخلوقات انسانوں میں سے پیدا فرمایا. دنیا میں پیدا کی جانے والی تمام مخلوقات، چرند پرند، نباتات، جمادات، حیوان، یہ تمام مخلوقات بھی اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہیں. لیکن اس مالک کا فضل کہ اس نے ہمیں انسان اشرف المخلوقات پیدا فرمایا. اس کے بعد اس مالک کا بہت کرم کہ اس نے ہمیں دین اسلام پر پیدا فرمایا، وہ دین جو اس کے نزدیک سب سے بہترین دین ہے، دین مبین، دین اسلام. اور میرے پروردگار نے اپنے کرم کی، اپنے فضل کی انتہا فرمائی کہ ہم گناہ گاروں، خطا کاروں، سیاہ کاروں کو اپنے حبیب محبوب رب العالمین، سرور کونین، آقائے دو جہاں، دانائے سبل، ختم الرسل، ہادی دو عالم، ہادی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. وہ رسول جو تمام رسولوں کی مہر ثابت ہوئے، وہ رسول جن کو رب تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور وہ رسول کہ جن کی رحمت صرف اہل عرب کے لیے ہی نہیں بلکہ اہل عجم کے لیے بھی تھی. وہ رسول کہ جن کی رحمت مشرق سے لے کے مغرب، جنوب سے لے کے شمال تک، بلکہ یوں کہیے کہ تمام عالمین تک اس رسول کی رحمت تمام عالمین کو اپنے احاطے میں کیے ہوئے ہے. پھر ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جو اہل مغرب ہیں، ہم جو آج مغرب میں رہ رہے ہیں، اس رسول کے امتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو مانتے ہیں. یہ ہمارا بھی فرض ہے
کہ اس رب تعالیٰ کے جہاں اتنے احسانات ہم پر ہیں، ہم گناہ گاروں پر ہیں، ہم بھی ان کا شکر ادا کریں، اور یہاں رہتے ہوئے وہ تمام تر مخلوقات، دنیا کے رنگ برنگے لوگ، مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف رنگ کے لوگ جو دین مبین سے دور ہیں، ان کو اسلام کی روشنی ان تک بھی پہنچائی جائے، اسلام کا نور، اسلام کا پیغام جو کہ محبت، امن اور بھائی چارے کا پیغام ہے، یہ پیغام ان تک بھی پہنچایا جائے، تاکہ روز محشر اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ نہ کہیں کہ تم پردیس میں رہتے ہوئے، مغرب میں رہتے ہوئے صرف اور صرف دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے رہے، بلکہ نہیں، تم نے وہاں بھی میرا نام، میرے حبیب کے نام کا چرچا کیا، میرے دین مبین کی سرفرازی کے لیے کوشاں رہے۔ اور اسی کوشش کا ایک حصہ، ایک چھوٹا سا جزو مبین المبین ٹیلی ویژن کے نام سے آج آپ سب کے سامنے پیش خدمت ہے۔ برطانیہ میں رہنے والے کچھ بہت سنسیئر، بہت مخلص، دین کے ساتھ بہت محبت رکھنے والے نوجوانوں کی ایک چھوٹی سی کاوش المبین ٹیلی ویژن کے نام سے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ جب اس ٹیلی ویژن کا پہلا پروگرام کرنے کے بارے میں سوچا گیا تو ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا کہ کس ایسی شخصیت کو مدعو کیا جائے کہ جس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ برطانیہ میں گزارا ہو، اور پھر سب سے بڑھ کر انہوں نے اپنی زندگی کے شب و روز اللہ تبارک و تعالی اور رسول کریم کے نام کے چرچے کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے صرف کیے ہوں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اللہ رب العزت اور حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پوری دنیا میں پھیلاتے ہوئے صرف کر دیا۔ دین مبین کی فلاح، دین مبین کو دنیا تک پھیلانے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو گھر گھر، نگر نگر، گلی گلی، نگری نگری تک پہنچانے کا کام اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کاندھوں پر ڈالا۔ اور الحمدللہ یہ بات ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے کہ آج وہ ہستی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بے پناہ عزتوں سے، بے پناہ سرفرازیوں سے نوازا۔ میرے، آپ کے، ہم سب کے بہت ہر دل عزیز، بہت محترم، بہت پیارے، بہت شفیق الحاج قاری جاوید اختر چشتی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قاری صاحب کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، بہت کرم ہے میرے مالک کریم کا، بہت عنایات ہیں۔ آج ہم قاری صاحب کو یہاں مدعو کر چکے ہیں، الحمدللہ ہماری خوش قسمتی، قاری صاحب تشریف لائے۔ ہم قاری صاحب کے بارے میں کچھ جانیں گے۔ المبین ٹیلی ویژن کا افتتاح بھی انہوں نے اپنی خوبصورت تلاوت کے ساتھ فرمایا۔ ہم قاری صاحب کی سوانح حیات کے اوپر گفتگو کریں گے، انہوں نے کس طرح زندگی گزاری، کس طرح شب و روز گزارے، اور یہ قاری صاحب کا پہلا بہت کمپریہنسو اور بہت ڈیٹیلڈ انٹرویو آج آپ سب کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ قاری صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا بہت مشکور ہوں، میری ٹیم، المبین ٹیلی ویژن کی تمام ٹیم آپ کی بہت مشکور کہ آپ تشریف لائے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی مصروفیات بالخصوص ربیع الاول شریف آ رہا ہے، اس حوالے سے بہت زیادہ ہوتی ہیں، آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمیں آج ٹائم عنایت فرمایا، بہت بہت شکریہ۔ ہم آپ کے بچپن سے آغاز کریں گے کہ آپ کا بچپن، پاکستان میں آپ نے بچپن گزارا، کیسا بچپن تھا، کس طرح سے زندگی کا آغاز آپ نے کیا، اور اپنے گھر کے بارے میں بھی کچھ ہمیں بتائیے اور ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں المبین ٹی وی کا مشکور ہوں کہ آج ان کی دعوت پہ میں اسٹوڈیو میں حاضر ہوا۔ یہ سوشل میڈیا پر، فیس بک پر ایک بہت ہی خوبصورت اضافہ ہے۔ اللہ رب العزت اس المبین ٹی وی کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ جواد بیٹا، میں ابتدا میں تو خیر بچپن کی باتیں ہوتی ہیں کچھ، لیکن مجھے جو زیادہ ان میں عزیز بات ہے یا جس بات کی مجھے زیادہ خوشی ہوئی وہ یہ ہے کہ میں نے تقریباً 10 یا 11 سال، غالباً 10 سال کی عمر میں نے قرآن پاک اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میں نے حفظ کر لیا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور
یہ راولپنڈی میں عیدگاہ شریف کا محلہ کہلاتا ہے، عیدگاہ روڈ. وہاں پہ دارالعلوم فیض القرآن ایک مدرسہ تھا، اب بھی ہے، اور اس میں قبلہ میری استاذی المکرم حافظ عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت پوری دنیا میں آپ کے سینکڑوں کی تعداد میں شاگرد، ہزاروں کی تعداد میں بلکہ موجود ہیں. تو مجھے بھی شرف حاصل ہوا کہ مجھے ایک کامل استاد کے پاس بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا. انہوں نے بہت محنت کے ساتھ مجھے پڑھایا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں قبلہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کردار ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ بہت محنت کی. صبح تقریباً 7 بجے میں نے اپنی کلاس میں پہنچنا ہونا تھا مدرسہ میں، تو قبلہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے سائیکل پر بٹھا کے صبح وہاں پہ چھوڑتے، اللہ اللہ، اور پھر عصر کی نماز کے بعد مجھے چھٹی ہوتی تھی اور مجھے گھر واپس لاتے. اللہ. پھر صرف گھر واپس لا کے چھوڑ نہیں دینا، تھوڑی سی دیر مجھے انہوں نے وقت دیا ہوا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے تم کھیل کود لو، اپنا جو کچھ بھی کرنا ہے. مغرب کی نماز کے بعد وہ میرے ساتھ بیٹھ جاتے اور مجھے جو سبق میں نے لیا ہوتا تھا وہ مجھے یاد کرواتے، اور بلکہ یاد کرواتے ہوئے مجھے ایک بات کی لالچ دیا کرتے کہ بیٹا اگر آج تم نے ایک رکوع یاد کر لیا نا جو آج سبق لے کر آئے ہو، تو میں تمہیں جاتے ہوئے صبح ایک کوک کی بوتل پلاؤں گا. واہ واہ. تو بہت محنت ہے ان کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی یہ کاوش اور اتنی محنت نہ ہوتی تو شاید آج میں اس مقام پر نہ پہنچتا. الحمدللہ. بلکہ یہاں تک نہیں، جب مجھے وہ واپس لے کے آتے تو مجھے کہتے کہ بیٹا آج میرا دل کر رہا ہے میں تم سے ایک سپارہ سنوں منزل کا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے، میں آپ کو سناؤں گا. تو فرماتے کہ ٹھیک ہے اگر تم سپارہ سناؤ گے اس میں کوئی غلطی وغیرہ کم ہوئی تو ایک چھٹانک برفی تمہیں اللہ اکبر، کھلائی جائے گی. سبحان اللہ. تو قبلہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت کروڑوں ہاں رحمتیں ان کی قبر انور پر نازل فرمائے. آمین. ان کی بہت محنت ہے. اور قبلہ میرے استاذی المکرم قبلہ حافظ عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت پیار سے محبت سے، مارے تو خیر اس میں پڑتی ہیں وہ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور میں کئی دفعہ اکثر دوستوں سے بھی ذکر کرتا ہوں جب کبھی ذکر آ جائے، ہمارے استاذ المکرم جو تھے ان کے پاس بینت ہوتا تھا اور اس کے اوپر چمڑا لگا ہوتا تھا، اور اس سے کافی دفعہ وہ مار کھائی ہے جب سبق نہیں یاد ہوا، منزل نہیں یاد ہوئی. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے لینے کے لیے آئے تو انہیں پتہ چلا کہ بھیا آج اس نے منزل نہیں سنائی، آپ چلے جائیں، آپ عشاء کے بعد آئیں اسے لینے کے لیے. تو پھر قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آندھی ہو، بارش ہو، کچھ بھی ہو، انہوں نے مجھے اپنے مدرسہ میں ضرور پہنچانا ہے. اور ساتھ ساتھ مجھے تاکید بھی کرنی ہے، بیٹا سبق یاد کرنا ہے، منزل یاد کرنی ہے. اپنے جس طرح میرا ادب اور احترام کرتے ہو اس طرح اپنے جتنے بھی اساتذہ ہیں ان کا ہمیشہ تم نے ادب اور احترام کرنا ہے. تو جواد بیٹا یہی بات ہے کہ ادب میں ہی انسان سب کچھ پاتا ہے. اور الحمدللہ میں نے اپنے اساتذہ کا اس میں آگے پھر مختلف سٹیجز آ جاتی ہیں. تجوید میں نے قاری سید بزرگ شاہ صاحب الازہری، ان سے میں نے تجوید کا جو ہے وہ مکمل کورس ان کے پاس کیا. اسی طرح کچھ اور میرے اساتذہ کرام ہیں، سید ابراہیم شاہ صاحب، کچھ وقت میں نے انہیں بھی اپنی منزل سنائی ہے قبلہ بڑے استاد جی کے حکم سے جیسے وہ فرماتے تھے. تو میں نے ہر ایک کا، اپنے بڑے کا ویسے بھی ادب کیا، لیکن اپنے اساتذہ کرام کا تو میں نے بہت ادب کیا. میں نے ایسے ہی کیا ہے جیسے میں نے اپنے ماں باپ کا ادب کیا ہے. سبحان اللہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو مجھے یہ نعمت عطا فرمائی قرآن پاک کی، اللہ رب العزت کی سب سے بڑی کتاب
جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی، یہ اللہ رب العزت نے میرے سینے میں محفوظ فرمائی، اور میں اسے اپنی بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ ماشاء اللہ، آپ نے 10 سال کی عمر میں آپ نے فرمایا کہ قرآن شریف حفظ فرما لیا تھا، تو اس کے بعد کیا آپ نے دینی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا؟ تجوید کا آپ نے فرمایا کہ آپ نے تجوید کے ساتھ باقاعدہ اس کو حفظ کیا، اس کے بعد درس نظامی کی طرف بھی آپ راغب ہوئے، آپ پڑھے؟ جی بالکل جواد بیٹا، کہ اس کے بعد میں نے درس نظامی کی طرف میں پڑھا، کیونکہ قبلہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شوق تھا کہ تم ایک پورے عالم بنو، تو اس کے لیے انہوں نے پاکستان راول پنڈی میں بہت ہی اس وقت بھی مشہور تھی، اور الحمدللہ اس وقت تو پوری دنیا میں جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے چرچے ہیں۔ ابتدائی تعلیم میں نے جنگلات روڈ بنی محلہ قاضی عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، اور میرے دوسرے استاد سے جن سے ہم فارسی میں گلستان بوستان، یہ 2 کتابیں ہوتی ہیں ابتدائی، پن نامہ اور کچھ کتابیں ہیں، قاضی عبدالخبیر عباسی صاحب جو کہ آج کل سلاؤ میں دین متین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ 2 میرے ابتدائی قرآن پاک کے بعد یہ میرے اساتذہ تھے، اور اس کے بعد پھر جامعہ رضویہ ضیاء العلوم، کیونکہ یہ جنگلات روڈ پر جس مدرسہ میں نے پڑھا عزیزیہ، یہ انہی کی برانچ تھی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کی، شہر میں کافی برانچیں تھیں ان کی، تو ابتدائی تعلیم میں نے وہاں پہ حاصل کی، 1 سال کا کورس تھا فارسی کا، وہ میں نے وہاں پہ مکمل کیا، اور اس کے بعد قبلہ استاذی المکرم شیخ الحدیث حضور قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کے ان کی زیر سایہ، ان کی شفقتوں میں وہاں پہ میں نے تعلیم کا آغاز کیا۔ کچھ اسباق ہمارے قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کے پاس ہوتے تھے، اور کچھ اسباق جو ہیں وہ ان کے بڑے بھائی شیخ الحدیث قبلہ عالم حضور سید غلام محی الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ رب العزت کروڑوں رحمتیں ان کے قبر انور پر، ان کے مزار مبارک پر نازل فرمائے، آمین۔ وہ بھی بہت مشفق، بہت مہربان تھے۔ قبلہ سید حسین الدین شاہ صاحب ہمیں نے چھوٹے استاد جی کہا کرتے تھے، اور شیخ الحدیث صاحب کو ان کے بڑے بھائی بھی تھے، انہیں ہم بڑے استاد جی کہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مفتی الرحمان صاحب، وہ بھی اس وقت برطانیہ برمنگم میں دین متین کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور پیر سید ذاکر حسین شاہ صاحب، وہ بھی اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، اللہ رب العزت ان کی قبر انور پر بھی کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آمین۔ اور بھی کچھ اساتذہ تھے جن کا بھی اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں، لیکن یہ 3-4 جو ہیں اساتذہ یہ مین تھے، اور میں اسے اپنی آپ کہہ لیں کہ خواہش تو میری بھی تھی، اور قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تھی کہ میں عالم کورس پورا کروں، لیکن آپ اسے میری بدنصیبی کہہ لیں، اور یقیناً کہ میں نے 4 سال درس نظامی پڑھا، جبکہ کورس تھا 7 سال کا۔ اس کے بعد کچھ معاملات ہر انسان کی زندگی میں کچھ ہوتے ہیں ایسے کہ میں نے یہ مدرسہ سے فارغ ہو گیا، اپنی تعلیم جو ہے وہ پوری مکمل کرنے سے پہلے ہی میں نے مدرسے کو چھوڑ دیا۔ حضرت علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے آپ کی ان باتوں سے کہ خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ حسین الدین شاہ صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو
درازی عمر فرمائے، ان کو میری آمین، خضری عطا فرمائے. آمین، آمین. بہت بڑا نام اہل سنت کا، ہمارا فخر الحمدللہ. الحمدللہ. آپ نے جو ادب ان کا بچپن میں کیا ان تمام اساتذہ کرام کا، غالباً اسی کا پیش خیمہ کہ آج اتنی بڑی شخصیات بھی آپ سے بڑی محبت و شفقت فرماتی ہیں. جب وہ یو کے تشریف لائے کچھ سال پہلے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بڑی محبت فرمائی. تو آپ کا اپنے اساتذہ کے ساتھ اسی طرح کا لنک آج بھی موجود ہے. آج بھی ان کی ویسی ہی شفقتیں آپ کے ساتھ ہیں. آج سے کم و بیش 40 45 50 سال برس جو قاری جاوید اختر ایک ننھا سا قاری جاوید اختر تھا، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا دراز کا عطا فرمایا کہ پوری دنیا میں آپ کا نام ہے ماشاءاللہ. تو کیا آپ کی ادب میں، آپ کی محبت میں اضافہ ہوا، یا کہیں نہ کہیں نفس نے یہ چیز آپ کو ذہن میں ڈالی کہ نہیں آج تو میں قاری جاوید اختر ہوں، میں اپنی محنت سے بنا، اساتذہ نے اپنا کام ضرور کیا لیکن میری اپنی محنت شامل تھی. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں جواد بیٹا، یہ تو اب بھی الحمدللہ بلکہ پہلے سے زیادہ محبت بڑھی ہے. ماشاءاللہ. میرے اساتذہ کرام میں صرف اس وقت جو مین ہیں وہ اس وقت قبلہ پیر سے اسیم الدین شاہ صاحب ہیں، حیات ہیں. اور اب بھی وہ جب بھی یو کے تشریف لاتے ہیں، میں پاکستان جاتا ہوں تو بے پناہ محبتیں وہ ہم پہ نچھاور کرتے ہیں. یہاں پہ بھی آئیں تو پھر بھی ان کی محبتیں ہم پہ نچھاور ہوتی ہیں. پاکستان میں جائیں وہاں پر بھی ان کی محبتیں ہم پہ نچھاور ہوتی ہیں. بلکہ میں ہی نہیں، ہم جتنے بھی اس جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، الحمدللہ ہر ایک اپنے استاد جی سے بہت محبت کرتا ہے، بے انتہا، اور رابطہ بھی رہتا ہے. کوشش کرتا ہوں کہ کیونکہ قبلہ پیر سے حسین شاہ صاحب کا اس وقت ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ بہت قیمتی ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں فون پہ بھی انہیں کم تنگ کروں، بس کبھی حال وغیرہ پوچھ لیتا ہوں، لیکن دل میں محبت اسی طرح ہے جس طرح پہلے تھی، بلکہ آہستہ آہستہ یہ محبت بڑھتی جا رہی ہے. سبحان اللہ. اور ایک تجسس رہتا ہے، ایک شوق رہتا ہے کہ کب میں پاکستان جاؤں گا، اپنے اساتذہ کرام سے میری ملاقات ہوگی. اور وہ جب یہاں پہ تشریف لاتے ہیں تو پھر بھی یہی خواہش ہوتی ہے. اور قبلہ پیر سید اسیم الدین شاہ صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں، ایک ایسی شخصیت ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹ سے، اپنی اولاد سے بڑھ کر ان سے محبت کرتے ہیں. واہ. ہر ایک سے بہت پیار سے، اخلاص سے ان سے بات کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے اسٹوڈنٹ ہیں جہاں جہاں پہ ہیں، بلکہ پوری دنیا میں اس وقت جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ موجود ہیں. اور ہر ایک کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ جیسے استاد باہر تشریف لے جاتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بھی ضرور تشریف لائے، کیونکہ استاد جی کی شفقت اور محبت، پیار ان کا ایسا ہے. بلکہ اس وقت ساؤتھ افریقہ میں پاکستان کے بعد بڑا نیٹ ورک جو ہے، جو اس وقت میرے علم میں ہے، شاید اور بھی کوئی ہو، لیکن پاکستان جامعہ رضویہ کے بعد اسی کی جو برانچز ہیں اس وقت ساؤتھ افریقہ میں، حضرت علامہ مفتی محمد اکبر ہزاروی صاحب اور حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل صاحب، یہ دونوں بھائی مل کے بہت احسن طریقے سے، بہت ہی اچھے طریقے سے وہاں پہ دین متین کا کام کر رہے ہیں. اور ساؤتھ افریقہ کی اس بنجر زمین کو یہ علم کے فیوز و برکات سے سیراب کر رہے ہیں. اور مفتی اکبر ہزاروی صاحب، مجھے یہ بھی بات کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ وہ میرے کلاس فیلو ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور وہاں پہ بھی ہماری دونوں کی دوستی ایک مثالی دوستی تھی. اچھا ماشاءاللہ. تو آپس میں بھائیوں والا تعلق تھا، بہت پیار خلوص تھا آپس میں. اور اس وقت وہ ساؤتھ افریقہ میں دین متین کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اللہ رب العزت انہیں بھی درازی عمر عطا فرمائے. آمین. اور اب وہ ساؤتھ افریقہ میں مختلف شہروں میں ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے جو شاگرد ہیں، جیسے یہ قبلہ پیر سے اسیم الدین شاہ صاحب کے شاگرد ہیں، یہ جا کے آگے کام کر رہے ہیں. اب ان کے اسٹوڈنٹ جو آگے وہ مختلف وہاں پہ جو ٹاؤنز ہیں وہاں پہ قبلہ مفتی صاحب کی سربراہی میں اور قبلہ پیر سے اسیم الدین شاہ صاحب کے مشاورت سے ان کی سربراہی میں
مدارس قائم کیے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ. اور اس میں مجھے ایک بات کی بہت ہی زیادہ خوشی ہے، وہ اس بات کی ہے، پاکستان سے بھی وہاں پہ اسٹوڈنٹ گئے ہوئے پڑھنے کے لیے، انڈیا سے بھی، مختلف کنٹریز سے، بٹسوانا ہے، لیسوٹو ہے، موزمبیک ہے، اور کافی کنٹریاں جو ساؤتھ افریقہ کے ارد گرد ہیں اس میں ہیں. اس میں مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ وہاں سے بھی لوگ آتے ہیں، لیکن ساؤتھ افریقن جو نان مسلم ہیں. اچھا. میں بھی 2 سال پہلے گیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی. مفتی صاحب نے کہا کہ ہم نے ایک جماعت الدعوہ کے نام سے ایک سینٹر کھولا ہوا ہے. تو وقت میرے پاس بہت کم تھا، چند گھنٹوں کے لیے میں قبلہ مفتی صاحب کے پاس گیا تھا. تو فرمانے لگے کہ بھئی وہاں ضرور آپ کو لے کے جانا ہے. اور میں گیا. مجھے اس کا بات کی بہت خوشی ہوئی کہ وہاں پہ اس کنٹری کے، ساؤتھ افریقہ کے رہنے والے بلیک جو ہیں نان مسلم، تو وہ بچے اور بچیاں دونوں وہ پڑھ رہے ہیں. تو مفتی صاحب نے مجھے یہ بتایا، مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ نان مسلم ہیں. اچھا. اور ہم نے یہاں پہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا. اللہ، سبحان اللہ. اور یہ بچے کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں اپنے ماں باپ کی اجازت سے. اچھا. واہ. اور کھانا کھانے کے بعد وہ دوسرے بچوں کو دیکھتے ہیں جو پہلے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں. تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یہ ہماری ہولی بک ہے، یہ بائی ہارٹ یاد کر رہے ہیں. اللہ اللہ. تو وہ کہتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں. ہاں ہاں. تو ہم نے کہا ہاں آپ بھی کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے ہیں. تو ان میں ایک ایسی لگن، ایسا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. واہ. اور پھر وہ بچے اسلام بھی قبول کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر آگے جو تعلیم ہے اس میں بھی وہ شامل ہو رہے ہیں. اور تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے، میں گیا وہاں پہ، سالانہ ان کا جو پروگرام ہوتا ہے دستار بندی کا، اس میں قبلہ پیر اسیم الدین شاہ صاحب بھی تشریف لے گئے تھے. یہاں سے قاری خلیل احمد حقانی صاحب، علامہ شاہ جہان مدنی صاحب، اور بھی کافی سارے دوست احباب یہاں سے علماء کرام اس پروگرام کے لیے خاص طور پہ گئے تھے. تو وہاں پہ ایک امریکہ سے شیخ تنجانی، غالباً یہی ان کا نام ہے، شیخ تنجانی، وہ آئے ہوئے تھے. اور وہ ساؤتھ افریقن جو ہے نا زبان، ان پہ بھی انہیں عبور حاصل ہے وہ اسی علاقے کے ہیں، اور اب وہ جا کے امریکہ میں ان کی سیٹلمنٹ ہوئی. تو اس دن ایک خوشی کی انتہا نہ رہی جواد بیٹا. ایسا ہوا کہ وہ جتنے پیرنٹس تھے ان بچوں کے، وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 40 یا 50 فیملیز کے قریب، چھوٹے بڑے، لیڈیز مرد، سب اس پروگرام میں آئے. اور ایک تو پہلے ہی وہ کچھ وہ بچوں کی وجہ سے وہ ماں باپ جو ہیں کچھ نہ کچھ اسلام کی طرف، کیونکہ بچے جب آ رہے ہیں تو انہوں نے بھی چکر لگانے شروع کیے. انہوں نے بھی اسلامی تعلیمات کو دیکھنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا. اور اس دن 1 سال قبل وہاں پہ، مجھے صحیح تو یاد نہیں ہے لیکن 35 کے قریب جو خاندان ہیں، فل فیملیز نے اسلام قبول. اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے. یہ سارا کریڈٹ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جامعہ رضویہ العلوم کو جاتا ہے. سبحان اللہ. کہ مفتی اکبر ہزاروی صاحب نے وہاں پہ تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد قبلہ استاذ المکرم نے انہیں ساؤتھ افریقہ میں بھیجا، اور وہاں انہوں نے جا کے ایک نیا، کیونکہ ہمارا جو جامعہ رضویہ ضیاء العلوم اس وقت سیٹلر ٹاؤن میں ہے، اس کا خصوصی نام گلستان مہر علی رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو گلستان مہر علی کے کچھ پھول جو ہیں وہ مفتی اکبر ہزاروی صاحب نے وہاں پہ جا کے کھلائے. اور اب وہ درخت کیا، وہ تو اتنا بڑا ہو چکا ہے، اور اس کی شاخیں جو ہے نا اب پوری دنیا میں پھیل گئی ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور اس کی ایک شاخ، ایک خوشبودار شاخ، مہکدار شاخ آج ہمارے ساتھ بھی موجود ہے ماشاء اللہ. قاری صاحب آپ کی شکل میں، آپ نے حفظ کرنے کے بعد تراویح کا سلسلہ بھی شروع فرمایا. کس ایج میں آپ نے سب سے پہلے تراویح پڑھائی اور کہاں سے شروع کیا آپ نے تراویح؟ وہ پہلا سال ہی میں نے جیسے حفظ کیا تو مجھے اپنے استاد المکرم قبلہ
حافظ عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے پہلے سال ہی مصلی پر کھڑا کر دیا. اللہ سبحان اللہ. اس 10 یا 11 سال کی عمر میں نے تراویح پڑھائی ہے, اور اب تک الحمدللہ یہ بھی مجھے سعادت حاصل ہے کہ غالباً 40 مصلی میرے کمپلیٹ ہو چکے ہیں, ماشاء اللہ لیکن میرا ناغہ نہیں پڑا. اللہ اکبر سبحان اللہ. وہاں پہ استاذ المکرم کے پاس میں نے 1 یا 2 مصلی غالباً سنائے. اس کے بعد جامعہ رضویہ ضیاء العلوم میں بھی قبلہ پیر سید اسین الدین شاہ صاحب کی, وہاں پہ جس مسجد میں آپ خطیب تھے وہاں پہ بھی, اور اس کے علاوہ مرکزی جامعہ مسجد راول پنڈی کی جامعہ مسجد روڈ پر ہے, اس میں حضرت علامہ مولانا فیض علی فیض صاحب اس وقت خطیب ہوا کرتے تھے. غالباً 3 یا 4 سال میں نے وہاں پہ بھی تراویح پڑھائی ہے. اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ مختلف مقابلے جو کہ قرات تجوید و قرات کے مقابلے ہوا کرتے تھے, اس میں بھی میں نے کافی پروگرام میں حصہ لیا اور ون بھی کیا. کافی میڈلز وغیرہ اور ٹرافیز وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ بھی مجھے ملی. اور ایک مقابلہ جو کہ اس وقت ٹی وی ہوا کرتا تھا, ایک ہی ٹی وی تھا غالباً پورے پاکستان میں, پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی, اس میں بھی 2-3 مرتبہ میں نے مقابلوں میں شرکت کی, فرسٹ پوزیشن بھی حاصل کی. اور اس کے علاوہ میرے لیے ایک اور بھی اعزاز ہے پاکستان کی سرزمین راول پنڈی پر. اس دور میں غالباً 84 سے وہ شروع ہوا تھا, یا 83 میں ایک شبینہ جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن پر لائیو کاسٹ کیا جاتا تھا, اور وہ آخری عشرے میں جو آخری 3 راتیں 27, 28, 29 کو وہ لیاقت باغ میں ہوا کرتا, مرکزی شبینہ. مرکزی شبینہ. اور اس میں 10 قاری ہوتے تھے, ہر شہر سے ایک قاری وہ لیتے تھے, لاہور سے, کراچی سے, کوئٹہ سے, راول پنڈی, اسلام آباد سے 2 قاری لیتے تھے. اور وہ شبینہ ایسے ہوتا تھا کہ اس میں 5 قاری جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت سے ہوتے تھے, اور 5 قاری دوسرے مسلک سے ہوتے تھے. تو الحمدللہ 4 سال اس شبینہ میں نے پڑھا ہے. اللہ اکبر. اور راول پنڈی اسلام آباد کی طرف سے میں مقرر ہوتا تھا اس میں پڑھنے کے لیے, اہل سنت والجماعت کی طرف سے. اور روزانہ 1 سپارہ پڑھتے تھے, 2 نوافل میں 1 سپارہ پڑھا جاتا تھا. 27 نائٹ کو, پھر 28 کو, پھر 29 کو ختم ہوتا تھا. اس وقت غالباً مجھے یاد ہے ایک دفعہ جنرل ضیاء الحق صاحب تھے, مرحوم صدر تھے پاکستان کے. آخر میں وہ کوئی نہ کوئی سربراہ مملکت یا کوئی وزیر وغیرہ آخری جو جب وہ قرآن پاک کی اختتامی تقریب ہوتی تھی ختم القرآن کی, تو اس میں وہ شرکت کے لیے خصوصی طور پہ بلاتے تھے. یہ بھی اللہ رب العزت کا مجھ پہ بہت بڑا کرم انعام ہے. اور یہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس میں میرا نہ تو کوئی اپنا کمال ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ہی کرم ہے. میرے مالک کریم کا, اس کا بہت کرم ہے, حضور کی نگاہ ہے. اور پھر قبلہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, والدہ میری ابھی حیات ہیں, اللہ رب العزت انہیں درازی عمر عطا فرمائے. آمین آمین. ان کا سایہ تا دیر میرے سر پر قائم دائم فرمائے. آمین. اور میرے اساتذہ کرام کی محبتیں ہیں جنہوں نے مجھے اس کامیابی تک پہنچایا. اس میں یقیناً میرے محسنوں کی بہت سی دعائیں میرے ساتھ ہیں. ماشاء اللہ. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. یہ قرآن شریف کا ہی اعجاز ہے قاری صاحب کہ ماشاءاللہ جہاں آپ نے اتنے سال قرآن شریف کی تلاوت فرمائی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کم و بیش 20 سال قبل پاکستان سے, آپ کم و بیش 30 سال قبل غالباً آپ کو حرم شریف کے اندر جانے کی سعادت بھی حاصل ہوئی, جہاں تک میری معلومات ہے. اس کے حوالے سے بھی فرمائیے, ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے, کیونکہ حج کرنا, عمرہ کرنا, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے نصیب میں لکھا ہو یہ اس کو مل جاتا ہے. خانہ کعبہ شریف کا طواف, حتیم میں نوافل پڑھے جاتے ہیں, لیکن خانہ کعبہ کے اندر جانا یہ میرے مالک کا بہت بڑا کرم, بہت خاص فضل ہوتا ہے. اس کے حوالے سے بتائیے گا.
یہ بھی جواب بیٹا یہی ہے مسئلہ کہ یہ بھی سارا اعجاز ہے قرآن پاک کا صدقہ ہے. سن تو مجھے یاد نہیں، غالباً 83 یا 84 کی بات ہے. پاکستان میں مختلف جگہ میں مقابلے ہوئے، پہلے چھوٹی سطح پہ ہوئے، پھر بڑی سطح پہ ہوئے. تو اس میں جنہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی صوبائی سطح پر، تو ہم 4 آدمی تھے. سعودیہ میں مقابلہ ہوتا ہے جس میں پوری دنیا سے لڑکے جو ہیں اس میں شرکت کرتے ہیں اور بہت بڑے انعامات سے وہ نوازتے ہیں. اور مقابلہ بھی وہ مکہ شریف میں جو ان ترکون انتینال کے نام سے وہ ہوٹل ہے، سب سے بڑا ہوٹل ہے. رہائش بھی اسی میں ہوتی ہے اور مقابلہ بھی اسی میں ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت نے مجھ پہ کرم کیا اور یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں اس مقابلے میں میرا نام آیا پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے. سبحان اللہ. 83 یا 84 میں اس پاک سرزمین پر گیا، حاضری ہوئی میری. سبحان اللہ. اور غالباً 12 دن یہ مقابلہ چلتا ہے اللہ. کیونکہ پوری دنیا کے اس وقت غالباً 54 اسلامی ممالک تھے. ہر ایک سے لے کر 5 لڑکوں تک آئے ہوئے تھے. ہم جو پاکستان سے گئے تھے ہم 4 تھے. مختلف کیٹاگریز کے مقابلے ہیں. 20 پہلے پورے قرآن پاک کا، ساتھ پھر تفسیر کا بھی ہوتا ہے، پھر پورے قرآن پاک کا، پھر 20 پاروں کا، پھر 10 کا، اس طرح کے مختلف تجوید کا مختلف ہوتے ہیں. تو وہاں پہ مقابلہ ہوا، اس میں جو بھی ہوا جیسے بھی معاملات ہوئے، لیکن میں اسے اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا کہ ہمیں خانہ کعبہ شریف کے اندر جانے کی سعادت حاصل ہوئی. سبحان اللہ. اور یہ وہ پتہ چلا کہ ہر سال جتنے بھی لوگ وہاں پہ جاتے ہیں مقابلے میں انہیں یہ سعادت حاصل ہوتی ہے. اللہ. سبحان اللہ. اور اب تو حرم شریف بہت وسیع ہو گیا، بہت پھیل گیا ہے. جی جی. اور اس وقت حرم شریف جو تھا وہ اتنا بڑا نہیں تھا 83-84 میں. جی. تو باب عبدالعزیز جو ہے وہ غالباً خانہ کعبہ شریف سے بالکل سامنے نظر آتا تھا. جی بالکل. جو مین ڈور تھی بڑی. تو آپ یقین کریں کہ ہمیں ایسا اس طریقے سے اندر لے جایا گیا حرم شریف میں جیسے سربراہان مملکت کو لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. باب عبدالعزیز کے دونوں سائڈ پر حرم شریف تک، خانہ کعبہ شریف تک دونوں سائڈ پہ پولیس کھڑی ہے، ان کی فوج یا پولیس. اور ہم اس میں سے وہ ہمارا استقبال کرتے ہوئے ہم جا رہے ہیں. اور پھر ہمیں انہوں نے مجھے جو یاد پڑا ہے غالباً 3 گروپوں میں ہمیں تقسیم کیا. لڑکے ہم کتنے تھے 100 کے قریب آپ کہہ سکتے ہیں، یا کم و بیشی سے زائد یا کم، یہ مجھے ذہن میں نہیں ہے. انہیں میں 3 گروپس میں شامل کیا، ڈیوائڈ کیا. بھائی 40 لڑکے آئیں گے پہلے ٹرپ میں. 10 منٹ کا ٹائم تھا اندر. تو خانہ کعبہ شریف کے ارد گرد جتنے بھی طواف کرنے والے تھے انہیں تقریباً آپ کہہ لیں کہ 15 میٹر انہوں نے ہٹا دیا، دور کر دیا. اور ہمیں یہ بہت بڑی سعادت حاصل ہوئی کہ خانہ کعبہ شریف کے اندر گئے، نوافل پڑھے، اس اللہ کے گھر کے اندر سے زیارت کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کو تعمیر کیا. اور پھر باہر حجر اسود کو لوگ چومنے کے لیے تڑپتے ہیں، اور ہمیں تو اللہ رب العزت نے ایک ایسا موقع عنایت فرما دیا کہ اب جو گروپ اندر چلا گیا، باقی جو لڑکیاں باہر 70 ہیں، 60 ہیں، 80 ہیں، وہ خانہ کعبہ شریف کے ارد گرد ہیں اور غلاف پکڑ کے اس سے بھی پیار کر رہے ہیں، حجر اسود کو چوم رہے ہیں، بوسے دے رہے ہیں. اور میرے لیے یہ میری زندگی کا ایک بہت ہی اچھے لمحات تھے، اور یہ لمحے میں زندگی میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا. یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت تھی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سرکار کی نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، وہ الگ ہوں تو میری ذات میں رکھا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزتوں سے نوازا ماشاء اللہ. اس کے بعد آپ پھر برطانیہ تشریف لے آئے تقریباً 25-30 سال پہلے. کس طرح آنا ہوا؟ کس مسجد میں سب سے پہلے امامت کے فرائض سر انجام دیے آپ نے؟ اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟
میں یہاں پہ 1986 کے آخر میں غالباً میں یہاں پہ آیا. میرے بہت اچھے دوست ہیں قاری خلیل احمد حقانی صاحب, یہ بھی جامعہ رضویہ علوم کے فاضل ہیں, اور اس میں بھی وہ جن کا میں نے پہلے ذکر کیا مفتی محمد اکبر ہزاروی صاحب کا, انہوں نے بڑا کردار ادا کیا, میرے لیے کوشش کی. تو قبلہ استاذ المکرم مفتی الرحمان صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ, ان کی کاوشوں سے اور قاری خلیل احمد حقانی کی کاوشوں سے میں یہاں پہ آیا. تو جب میں آیا تو اس وقت شاید میرا بہت زیادہ دیر یہاں پہ رکنے کا پروگرام نہیں تھا. کچھ عرصہ جب میں آیا تو 3-4 ہفتے مہمان نوازی وغیرہ جیسی ہوتی ہے. اس کے بعد مجھے قاری خلیل احمد حقانی صاحب نے کہا کہ یار ایک مسجد میں اس وقت بہت اشد ضرورت ہے آدمی کی, بولٹن میں وہ مسجد ہے, تو تم مہربانی کرو جتنا عرصہ ہو یہاں پہ اگر تم وہاں پہ کچھ امامت کے یا بچوں کو پڑھانے کے فرائض سر انجام دے تو ہمارے لیے بڑا اچھا ہوگا. سوچ بچار کے بعد پھر میں نے کہا چلیں یہ دین متین کا کام ہے, اچھا کام ہے, تو ٹھیک ہے. وہاں پہ غالباً مکہ مسجد بولٹن میں 2-3 سال رہا, اور 2-3 مہینے اور اس کے بعد آگے اپریل میں غالباً پورا مہینہ جو مجھے یاد پڑ رہا ہے 87 میں رمضان شریف کا تھا. قاری عبدالرحیم صاحب ہیں, بری میں ہوتے ہیں, ان کی وساطت سے میں یہاں انٹرویو کے لیے آیا. اچھا. نماز تراویح پڑھانے کے لیے رمضان شریف سے تقریباً 15-20 دن قبل. تو ویسے تو جہاں پہ میں تھا مکہ مسجد بولٹن میں, ان کی بھی بڑی خواہش تھی کہ تراویح یہیں پہ پڑھائی. میں نے یہاں پہ آیا تو اس کے بعد یہ تھا پڑھا, میں نے کہا انشاءاللہ تراویح وغیرہ پڑھا کے تو یہ رمضان شریف یہاں پہ گزار کے اس کے بعد پیریڈ میں میرا ویزا وغیرہ بھی فنش ہو جائے گا اور میں چلا جاؤں گا. یہاں پہ تقریباً 4 لڑکے اور تھے, ہم نے انٹرویو دیا, انٹرویو دے کے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی اپنا فون نمبر آپ دے دیں. میں نے مسجد کا فون نمبر دے دیا, آپ کو فون کر کے بتائیں گے. دوسرے دن ہی مجھے کال آ گئی کہ بھائی آپ کو سلیکٹ کیا گیا ہے ماشاءاللہ, اور آپ اگر ریڈی ہیں تو ہمیں بتا دیں. میں نے دوستوں سے مشورہ کیا, میں نے کہا کہ اس طرح کی یہ بات ہے, تو انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے قاری صاحب, آپ یہ موقع ضائع نہ کریں, اب رمضان شریف گزار کی جائیں یہیں پر. تو الحمدللہ پھر اس کے بعد میں مانچسٹر میں آ گیا, مرکزی جامع مسجد مانچسٹر سینٹرل ماسک, وہاں پہ میں نے نماز تراویح پڑھائی. اور وہاں پہ اس وقت حضرت علامہ احمد نثار بیگ قادری دامت برکاتہم العالیہ میرے بہت بڑے محسن ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج میں UK میں ہوں میں تو اس میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. ان کی بہت محنت ہے میرے لیے, ان کی کاوشوں سے میں اس جگہ پہ موجود ہوں. مجھے فرمانے لگے کہ ایک تو جب میں نے تراویح پڑھائی بہت خوش ہوئے, ساری پبلک خوش ہوئی, ایک شور سا اٹھ گیا پورے مانچسٹر میں ماشاءاللہ کہ کچھ جاوید نامی ہے لڑکا, قاری جاوید وہ تراویح پڑھا رہا ہے, بڑا ایک سکون مل رہا ہے دل کو, حافظ بڑا پکا ہے, غلطی نہیں آ رہی اس کی. تو یہ بڑا ہوتا ہے. تو اس سے پہلے اس مسجد کا ریکارڈ تھا کہ ہمیشہ سننے والے کی پیچھے جو سامعہ ہے اور تراویح پڑھانے والے کی روزانہ ہی نوک ٹوک ہوتی تھی. تو اس بار نے فیصلہ کیا تھا یا آدمی کو ایسا ڈھونڈ کے لاؤ اس سے ہماری جان چھوٹ جائے, اس وجہ سے ہماری مسجد میں جھگڑا ہو جاتا ہے. تو میرا کسی نے بتایا کہ یہ حافظ تو پکا ہے, پڑھتا بھی ٹھیک ہے, تلفظ اس کا ٹھیک ہے, پر جب انہوں نے سنا تو مجھے وہ سلیکٹ بھی کر لیا انہوں نے. الحمدللہ میں نے نماز تراویح یہاں پہ پڑھائی, لوگوں نے بہت محبت کی مجھ سے, بہت زیادہ ماشاءاللہ. اور پھر بعد میں علامہ احمد نثار بیگ قادری صاحب نے فرمایا کہ بھائی ایسا ہے کہ بھائی تم میرے بھائیوں کی طرح ہو, بیٹوں کی طرح ہو, اب تم نے واپس نہیں جانا, تمہارا سارا ذمہ جو ہے یہاں پہ رہنے کا, ہر چیز کا, وہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں. پھر اس میں کافی اتار چڑھاؤ نشیب و فراز آئے, لیکن علامہ احمد نثار بیگ قادری صاحب اور میرے ایک اور بہت بڑے محسن حاجی مشتاق احمد صاحب چشتی اور علامہ احمد نثار بیگ قادری صاحب کی پوری ٹیم اس وقت انہوں نے میرا ساتھ دیا اور بہت ہی محبتوں کا اظہار کیا. اور علامہ احمد نثار بیگ صاحب نے مجھے جانے نہیں دیا,
اور انہوں نے کہا کہ تم نے یہی رہنا. پھر کوشش کر کے انہوں نے میری اسٹے وغیرہ جو کچھ بھی کیا، یہ آج میں ان کا ہی مرہون منت ہوں. ماشاء اللہ. اور ان کا یہ بہت بڑا احسان ہے. ظاہر اگر وہ میرے لیے یہ کوشش نہ کرتے تو شاید میں اس مرکز میں نہ ہوتا، شاید پاکستان چلا جاتا واپس. تو یہ جو آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، شاید اس طرح بیٹھنے کا موقع میسر نہ ہوتا. ہماری خوش قسمتی کہ آج آپ الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں. اور میں ناظرین کو یہ بات بتاتا چلوں کہ الحمدللہ آج بھی قاری جاوید اختر صاحب ماشاءاللہ مانچسٹر وکٹوریہ پاک مسجد میں تراویح پڑھاتے ہیں، اور غالباً قاری صاحب 30واں الحمدللہ یہ جو ابھی میں نے مصلی سنایا ہے یہ میرا 30واں مصلی تھا یہاں پہ. سبحان اللہ. اور یہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا نا کہ یہ میرے مالک کا بہت بڑا فضل ہے. میرے بہت سے دوست ساتھی ایسے ہیں جن سے کبھی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یار ہم اس سال نہیں سنا سکے، جگہ نہیں ملی، یا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، زندگی میں کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں انسان کے ساتھ. کہتے ہیں تم بڑے خوش نصیب ہو یار، جب سے تم نے قرآن پاک حفظ کیا تمہارا ایک بھی مصلی جو ہے وہ ناغہ نہیں ہوا. سبحان اللہ. تو یہ میں بڑا اس کا شکر ادا کرتا ہوں. اور غالباً یہ قرآن شریف کا ہی فیض ہے، اسی کا اعجاز ہے کہ طبیعت کی ناسازی کے باوجود ماشاءاللہ آپ سناتے ہیں. اور وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ آپ کی طبیعت ناساز ہو پھر بھی آپ تراویح سناتے ہیں ماشاءاللہ. اور میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ مانچسٹر کے گرد و نواح سے بھی لوگ، خاص طور پہ ینگسٹرز ماشاءاللہ قاری صاحب کی تراویح سننے کے لیے آتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جب قاری صاحب کے پیچھے تلاوت سنتے ہیں قرآن شریف کی تو ہمیں ذہنی اور قلبی بہت سکون ملتا ہے. لا ریب کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ مالک کے کلام سے ہی، ان کے قرآن شریف سے ہی ہمارے دلوں کو، ہماری روحوں کو، ہمارے ذہنوں کو چین ہے. اس کے علاوہ آپ نے جب آپ تشریف لائے تو آپ نے نعت شریف کا سلسلہ بھی شروع فرمایا یہاں پہ. اس کے حوالے سے کچھ بتائیے کہ قاری صاحب ماشاءاللہ انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن کے چیئرمین بھی ہیں آپ، اور پچھلے کئی سالوں سے کئی ممتاز و محترم ثنا خان ماشاءاللہ قاری صاحب نے ان کو برطانیہ میں انٹروڈیوس کروایا. تو نعت ایسوسی ایشن کا آغاز کس طرح ہوا اور آج کہاں تک پہنچ چکی ہے یہ آپ کی تنظیم؟ الحمدللہ مرکزی جامع مسجد مانچسٹر سینٹرل ماسک وکٹوریہ پارک میں اب بھی میں امامت اور ٹیچنگ کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، اور جمعہ بھی بلکہ میں خود ہی پڑھا رہا ہوں. اس وقت حضرت علامہ محمد عرفان چشتی صاحب ہیں، وہ خطاب کرتے ہیں، اور خطبہ اور جمعہ کی نماز وہ میرے ذمہ ہے. کافی عرصہ دراز سے میں یہ فرائض بھی سر انجام دے رہا ہوں. یہ تقریباً 92-93 کی بات ہے. میاں طاہر نعیم صاحب جو کہ اس وقت صدر ہیں ہماری اس تنظیم کے، اور اس کے علاوہ علامہ عظیم جی جو جنرل سیکرٹری بھی ہیں. ایسے تک کہ مجھے بھی نعت کے حوالے سے ایک شوق تھا، میں بھی خود بھی پڑھتا تھا، اور میرے شوق تھا کہ کچھ بچوں کو بلا کے مقابلے کیے جائیں، ان کے دل و دماغ میں انہیں ایک شوق پیدا ہو نعت شریف کی طرف. تو میں نے اور علامہ عظیم جی نے پاکستان کمیونٹی سینٹر وہاں پہ مانچسٹر لانگ سائڈ میں 2-3 سال مختلف اوقات میں بچوں کو بلا کے اور ان نعتیں ان سے پڑھاتے، مقابلے کرواتے، کچھ تحائف وغیرہ جو ہے وہ تقسیم کرتے. ان کا بھی لگاؤ تھا علامہ عظیم جی کا، اور میاں طاہر نعیم صاحب کا بھی نعت کی طرف کافی لگاؤ تھا. وہ ہر سال 12 ربیع الاول کی رات جو ہے نا، بڑی رات، اپنے گھر میں محفل کیا کرتے تھے ماشاءاللہ. تو میرا بھی اس میں جانے کا ہوتا تھا اتفاق، جاتا تھا میں ضرور. بلکہ ان کے گھر کا وہ کافی انتظامات وغیرہ بھی نعت خوانوں کے لیے میں ہی کرتا تھا، لوکل جو نعت خوان بلانے ہوتے تھے. تو غالباً 95 میں ہم اکٹھے ہوئے تینوں. ایک دن ہم نے میٹنگ کی، ہم نے سوچا کہ آپ اپنے گھر میں کر لیتے ہیں، ہم کمیونٹی سینٹر میں کر لیتے ہیں، کبھی مسجد میں چھوٹا سا پروگرام کر لیتے ہیں. تو اس کو اگر ہم بڑھانا چاہیں، کچھ ایسی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو نعت ہے، تعریف و توصیف ہے، اسے عام کیا جائے. عام ہے تو یہ ازل سے ہے اور رہے گی، قیامت تک رہے گی. یہاں پہ اور بھی بہت سی تنظیمیں ہیں، نعت خوان حضرات ہیں، پڑھ رہے تھے اس وقت اپنی اپنی جگہ پہ، سارے کام کر رہے تھے اور بڑے اچھے کام کر رہے تھے. ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم اسے ذرا اس سے
زیادہ اس سے وسعت دیں اس کام کو. پھر ہم نے بیٹھ کے میٹنگ کی. پھر اس نام پہ کچھ نام ہم نے لکھے. انٹرنیشنل نعت ایسوسیشن پہ ہمارا اتفاق ہوا. اس وقت ہم 3 ہی بھائی تھے. پھر آپ چناؤ کیا بھائی ٹھیک ہے آپ یہ ذمہ لے لیں, آپ یہ لے لیں. تو پہلی جو ہماری محفل ہے وہ 96 میں ہوئی. اچھا ماشاء اللہ. اسی مسجد میں. اور اس وقت حضرت علامہ قبلہ پیر سید شبیر شاہ صاحب حافظ آبادی جی جی وہ بھی تشریف لائے. مشہور سے اور مزمل شاہ صاحب وہ اس وقت خطیب ہوتے تھے ہماری اس مسجد میں ماشاء اللہ. اب بھی وہ حیات ہیں, اللہ رب العزت انہیں بھی درازی عمر عطا فرمائے. آمین. بڑے محبت کرنے والے بھائی ہیں, سید ہیں, آل رسول ہیں. تو اس کے علاوہ قاری غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ جی پنڈی پاکستان لاہور سے, لاہور. انہیں ہم نے منتخب کیا. پیر فیاض الحسن صاحب جی دامت برکاتہم العالیہ وہ تشریف لائے. اور نعت خوانوں میں سید فصیح الدین سہر وردی صاحب جی کراچی سے تشریف کراچی سے یہ تشریف لائے. پھر اس کے بعد اگلی محفل جو اگلے سال ہوئی, اس محفل میں ہمیں بہت پذیرائی ملی, لوگ بہت خوش ہوئے کہ ایک بڑا اچھا پروگرام ہوگا. کیونکہ سید فصیح الدین صاحب کا اس وقت بھی نام تھا کافی, اور شبیر شاہ حافظ آبادی صاحب کا, قاری غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. تو پھر اس کے بعد جو اگلی محفل ہم نے کی اس میں ہم نے الحاج محمد یوسف میمن اور الحاج محمد صدیق اسماعیل صاحب کو منتخب کیا, پاکستان سے بلایا. بہت اچھے پروگرام ہوئے اس وقت. لیکن اس وقت ظاہر ہے یہ سوشل میڈیا کا اتنا دور نہیں تھا, ٹی وی کا دور نہیں تھا. تو اس وقت پروگرام میں تھوڑی سی دقت ہوتی تھی. موبائل فون آ گیا ہوا تھا مارکیٹ میں, موبائل فون کی وجہ سے کچھ سہولت میسر ہو گئی, لیکن یہ ٹی وی وغیرہ اور اس طرح کے معاملات نہیں تھے. یہ تو اب بعد میں جا کے کیو ٹی وی نے یہ کام شروع کیا بڑے احسن طریقے سے, بڑے اچھے طریقے سے. پھر ہمارے یو کے میں جیسے امہ ٹی وی ہے, نور ٹی وی ہے, تکبیر ٹی وی ہے, انہوں نے بھی سب نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی وساطت سے دین متین کی خدمت کر رہے ہیں. نعت کے حوالے سے ہو, تلاوت کے حوالے سے ہو, یا اسپیچ کے حوالے سے ہو, الحمدللہ یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور ان ٹی وی چینلز کی بھی ہمیں بڑی اچھی ہمیشہ سپورٹ رہی. اور یہ 96 میں شروع کی ہے, اور اس دفعہ اب جو 2016 میں ہماری محفل ہوگی یہ 26 نومبر کو ہے مانچسٹر سینٹرل ماسک میں, اور غالباً یہ 22 یہ ہماری محفل ہوگی. اور پاکستان کے جتنے بھی نامی گرامی نعت خوان ہیں, بڑے سے بڑے, مطلب کہ الحاج عبدالستار نیازی مرحوم نعت گو شاعر بھی تھے, وہ بھی ہماری محفل میں 2 مرتبہ تشریف لا چکی ہیں ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ حافظ محمد حسین کسوال رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس وقت اب دنیا میں نہیں ہیں, وہ بھی ہماری محفل میں تشریف لا چکے ہیں. اور بھی کئی نعت خوان ہیں بڑے بڑے پاکستان کے جو اب بھی آ رہے ہیں, کہ ایسے بھی ان میں ہیں جو اب اس وقت نہیں ہیں. جیسے مثال کے طور پہ الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب نعت کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام, بے شک بے شک, پوری دنیا میں الحمدللہ جہاں نعت کی بات ہوتی ہے, ذکر ہوتا ہے, تو وہاں الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب کا ذکر ضرور ہوتا ہے. لیکن پرانے نعت خوانوں میں الحاج محمد یوسف میمن بالکل یہ بھی ایک بہت بڑا نام ہے, اور الحاج سید فصیح الدین سہر وردی صاحب, الحاج محمد شہباز قمر فریدی, الحاج قاری شاہد محمود صاحب, یہ اس وقت پوری دنیا میں بہت بڑے یہ نام ہیں, بہت بڑے یہ ستارے ہیں جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے گیت گاتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور لوگ اپنے دلوں میں, اپنے قلوب میں سکون محسوس کرتے ہیں جب اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور اس کے محبوب کی جب بھی تعریف کی جائے. اور یہ خوبصورت آوازیں ہیں ساری, بہت سی ہیں, میں کس کس کا نام پیش کروں, آپ سب کوئی جانتے ہیں. الحاج ساجد قادری صاحب ہیں, غلام مصطفیٰ قادری ہیں, ڈاکٹر نثار معرفانی صاحب ہیں, سید الطاف شاہ کاظمی صاحب ہیں, سید نبی مسعود صاحب ہیں, ذوالفقار علی حسینی صاحب ہیں, خالد حسنین خالد ہیں, سید خالد حسین شاہ صاحب ہیں,
محمد رؤف قادری حقانی صاحب ہیں، محمد صابر سردار صاحب ہیں، قاری کرامت علی نعیمی صاحب ہیں، قاری عبدالغفار نقشبندی صاحب ہیں، بہت سے احباب ہیں. اب سید صداقت علی شاہ ہاں، قاری سید صداقت علی شاہ صاحب نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ابتدائی محافل میں، وہ بھی کافی تشریف لاتے رہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی مصروفیت پوری دنیا میں بہت بڑھ چکی ہے، اب ان کے پاس وقت جو ہے وہ بہت کم ہے. تو بہرحال یہ سلسلہ بھی جاری ہے، اور ہم رہیں نہ رہیں بیٹا، یہ تو قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا. لیکن ہمیں خوشی اس بات کی بہت زیادہ ہے کہ اب یہ سلسلہ ہم نے یو کے سے شروع کیا تھا، اور الحمدللہ اب یہ بڑھ کر پھیلتے پھیلتے پورے یورپ تک چلا گیا ہے. سبحان اللہ. ساؤتھ افریقہ میں بھی، موریشس میں بھی. اور ظاہر ہے جب ہم نے یہ کام ابتدا کیا، اس کی شروع سے آغاز کیا، تو اس وقت ہم 3 ہی دوست تھے. اس وقت کام کم تھا، اب یہ کام دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے ہمیں اچھے اخلاص والے ساتھیوں کی ضرورت ہے. اس طرح ہمیں بہت دوست کہتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اخلاص کتنا ہے، یہ کتنا ہمارے ساتھ چل پائے گا. جیسے آپ ہیں، آپ بھی ہماری اس ٹیم کا ایک حصہ ہیں. پچھلے 8-10 سال سے الحمدللہ میڈیا کے جتنے بھی معاملات ہیں آپ نے وہ سنبھالے ہوئے ہیں. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں آپ کی مشاورت سے ہوتی ہیں، آپ ہم سے مشاورت کرتے ہیں، ہم آپ سے کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد محمد خوشتر، حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم خوشتر رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے، بے شک بے شک، بہت بڑے عالم دین اور عالم با عمل. واہ، سب سے بڑی بات یہ ہے اس وقت آپ کا مزار مبارک جو ہے وہ موریشس میں ہے. وہ محمد خوشتر جو ہمارے اس وقت ساتھی ہیں، دوست ہیں ہمارے، ان کے والد گرامی ہیں. وہاں پہ بھی یہ نعت کا سلسلہ جو ہے وہاں پہ بھی جاری و ساری ہے. اور محمد خوشتر جو ہے بہت ہی نفیس آدمی ہیں، اخلاص والے آدمی ہیں. تقریباً پچھلے 5 سال سے کہہ لیں آپ، یا 6 سال سے یہ بھی ہمارے ساتھ ہمارے معاون ہیں، ہماری اس ٹیم کا ایک حصہ ہیں. اور بہت سے کام، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ کام ہے. جیسے آپ کی ایک جاب ہے، آپ وہ کر رہے ہیں، کچھ جاب میری ذمہ ہے، کچھ میاں صاحب کی ہیں، اور بہت ہی بڑی جاب جو ہے، ذمہ دارانہ جاب جو ہے، جس میں ہوم آفس کا جتنا بھی معاملہ ہے، اس میں اونچ نیچ یا جو بھی اس کے معاملات ہیں، یہ پیپر ورک سب کچھ، یہ اللہ خوش رکھے یہ محمد بھائی نے اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے وہ سر انجام. بعض دفعہ میں نے انہیں دیکھا ہے کہ بیچاروں کے پاس وقت نہیں ہوتا، رات کو 2-2 3-3 بجے تک پیپر بناتے رہتے ہیں. اللہ، جیسے آپ 2-2 3-3 4-4 بجے تک اس اپنی تنظیم کے لیے مختلف پروجیکٹ تیار کرتے ہیں. اس طرح کی باتیں سارے ساتھی اس طرح کر رہے ہیں. اور ابھی حال ہی میں ہمارے ایک اور بہت ہی اچھے مخلص دوست حاجی قیصر رشید صاحب جو کہ لندن میں ہیں، انہیں بھی ہم نے اپنی تنظیم میں شامل کیا ہے. کیونکہ ہمارا کام آپ کو پتہ ہے جواد بیٹا، یہ اس وقت بہت بڑھ گیا ہے، اور مزید بھی ممکن ہے ہم ہو سکتا ہے کچھ اس میں مشاورت کریں گے، سوچیں گے کہ ہم اور کسی کو شامل کریں نہ کریں، کیا معاملہ ہے. ہاں، بلکہ حافظ سبتیان علی جو کہ امام سبتیان علی کے نام سے مشہور ہیں، وہ پچھلے تقریباً 8-10 سال سے ہمارے ساتھ. باقی تو بہت سی دنیا تعاون کرتی ہے، بہت سے دوست ساتھی کرتے ہیں، سب کے نام تو لے نہیں سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری جاوید اختر چشتی صاحب سے میرا تعلق گزشتہ 4-5 برسوں پر مشتمل ہے. قبلہ قاری جاوید اختر صاحب نہ صرف بہت اعلیٰ قاری ہیں، کمال کے نعت خوان ہیں، اور اسپیشلی ان کی شخصیت کا جو ایک اہم رول ہے وہ گزشتہ 20-25 برسوں سے یو کے اور یورپ میں محافل قرأت و نعت کے حوالے سے آپ کی جو کاوشیں ہیں وہ بے مثال ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن کے تحت جو آپ کام کر رہے ہیں، وہ اب یو کے کی جو نیو جنریشن ہے وہ جس طرح محافل قرأت و نعت میں محبت کے ساتھ آتے ہیں، اور نہ صرف محافل میں شامل ہوتے ہیں
بلکہ جس طرح خوبصورتی کے ساتھ، مہارت کے ساتھ بچے نعت پڑھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بڑے کام کا سہرا جو ہے وہ قبلہ قاری صاحب کو جاتا ہے، آپ کی پوری ٹیم کو جاتا ہے۔ قبلہ قاری صاحب کمال کے قاری ہیں، قرآن پاک اس قدر خوبصورتی کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ سننے والے خوش ہو جاتے ہیں، آپ کے دل خوش ہو جاتے ہیں۔ میں نے جب پہلی دفعہ قبلہ قاری صاحب کے پیچھے جماعت کے دوران نماز پڑھی، تو جب آپ قرات کر رہے تھے نماز کے دوران، اس وقت جو میرے دل کی کیفیت تھی وہ بیان سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صدقے وسیلے سے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور آپ اسی طرح دین کی خدمات سر انجام دیتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ قاری جاوید اختر صاحب زیدہ مجدہ کو کم و بیش 3 دہائیاں ہو گئیں وکٹوریہ پارک مسجد مانچسٹر میں امامت کرتے ہوئے، تراویح پڑھاتے ہوئے۔ بہت با کمال قاری، بہت ذہین شخصیت، بہت متین شخصیت، بہت معاملہ فہم، اور جو ان کا کردار نعت خوانی کے فروغ میں رہا ہے، بالخصوص UK اور یورپ میں، وہ بے مثال ہے۔ اللہ رب العزت ہر عہد میں لوگوں کا انتخاب کرتا ہے، چنتا ہے ان لوگوں کو اپنے محبوب کی ثنا، اپنے محبوب کی نعت کی کے فروغ کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس عہد میں یورپ میں، UK میں بالخصوص جس شخصیت کا رب نے انتخاب کیا ہے وہ قاری جاوید اختر صاحب ہیں۔ انہوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی تگ و دو کے ساتھ محافل نعت کا اہتمام کیا، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان سے محبت کرنے والے، ان کی تعداد نعت خوانوں میں بھی ہے، آرگنائزرز میں بھی ہے، محافل جن کے ہاں کرانی ہے۔ ہر دل عزیز کا لفظ جو صحیح طور پر فٹ آتا ہے وہ قاری جاوید اختر صاحب پر فٹ آتا ہے۔ میں نے اتنا فٹ آتے ہوئے کوئی لفظ کسی شخصیت پر نہیں دیکھا ہے۔ قاری جاوید اختر صاحب واقعی ہر دل عزیز شخصیت ہے۔ میرا ان سے تقریباً 10 سال پرانا تعلق ہے، تعلق اس سے بھی پرانا، لیکن 10 سال سے میں انگلینڈ جا رہا ہوں محافل کے سلسلے میں، اور میں نے ان کے ساتھ سفر بھی کیے، کھانا بھی کھایا، اٹھے بیٹھے بھی ساتھ، گپ شپ بھی کی۔ میرے لیے بہت سعادت کی بات ہے کہ قاری جاوید اختر صاحب جیسی شخصیت مجھے اپنا دوست کہتی ہے، مجھے اس پر بڑا فخر ہے۔ اللہ کریم ان کو بہت عزتیں عطا فرمائے، اور ان کی عزت ہوتی دیکھ کر ہمارا دل خوش ہوتا ہے، ہم راضی ہوتے ہیں۔ ہمارے سروں کا تاج ہیں، اللہ کریم ان کو بے پناہ عزتیں عطا فرمائے اور ان کو صحت عطا فرمائے، اور اللہ کریم ایسی شخصیات کا کہ جن کی کوئی مثال نہیں ہے، اللہ کریم ایسی شخصیات کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ کی طرح انٹرنیشنل نعت ایسوسیشن کے پلیٹ فارم پہ ہی میری حاضری ہو رہی ہے، اور میرے ساتھ میرے بھائیوں کی بھی، تمام سراخانوں کی حاضری بھی ہو رہی ہے، اور گلی گلی، کوچہ کوچہ، نگر نگر محافلوں کا انعقاد ہوتا ہے، اور اس کے خادم ہیں قاری جاوید صاحب۔ محافلوں کے ہی خادم نہیں ہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے وہاں بسنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں، ان سب کے لیے کوئی بھی اگر کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، کوئی غمی کا موقع ہوتا ہے، یا مشکل گھڑی ہوتی ہے، تو اس میں قاری جاوید صاحب کو یاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ جو ان کے قریب لوگ، ہم تو دور ہیں ان سے تھوڑے، لیکن جو ان کے قریب لوگ رہتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی قاری جاوید صاحب UK کی زمین پہ مانچسٹر کے لیے ہمارے لیے بڑے ہی یہ کہہ لیں کہ سکون کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھری لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جتنے اخلاص کے ساتھ، جتنے پیار کے ساتھ، اور جتنے ایمانداری کے ساتھ وہ یہ کام کر رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کو اس میں اور مزید برکتیں عطا فرمائے، ان کو طاقت عطا فرمائے، ان کو ایسے دوست عطا فرمائے کہ وہ یہ جس طریقے سے اس مشن کو لے کے چل رہے ہیں اس میں اور برکت آئے، اس میں اور قوت آئے اور طاقت آئے کہ وہ یہ کام بڑی آسانی کے ساتھ کر سکے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے بڑا ہی اچھا ذریعہ ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام لیتے ہیں وہاں جا کے اس میں وہ آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مشن میں کامیابی عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معظم الجود والكرم واله وبارك وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر نثار احمد معرفانی اس وقت زمبابوے کے شہر حرارے سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج آپ سے مخاطب ہونے کا مقصد اس محفل کے حوالے سے ایک بہت ضروری بات کرنا میں سمجھتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ایک آدمی نہیں، پوری ایک ٹیم ورک ہے جس کے ذریعے سے انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن پچھلے 22 سال سے اس محفل کا انعقاد کروا رہی ہے اور دنیا بھر سے علماء اور نعت خواں حضرات آ کر اس محفل کا حصہ بنتے ہیں۔ ایک بات ضروری سمجھتا ہوں، ایک پرسنالٹی کا تذکرہ جو اس وقت میں کروں نا تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط ہوگا۔ کوئی اور نہیں، قاری جاوید اختر صاحب جو ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، جو کہ انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں، تقریباً پچھلے 22 سال سے محفل نعت کے انعقاد کے اندر اپنی زندگی کو وقف کر دیا اور بے لوث خدمت کرتے ہیں۔ ثناخواں ایک نہیں دو نہیں بلکہ 25 سے 30 ثناخواں، ساتھ میں علماء بھی آتے ہیں، سب کو اس طریقے سے کوآرڈینیٹ کرنا یہ انہی کا خاصہ ہے۔ بہت ہمارے اچھے دوست بھی ہیں، مشفق بھی ہیں، اور میں صحیح کہتا ہوں کہ کبھی کال کریں اور قاری صاحب فون نہ اٹھائیں تو تھوڑی دیر کے اندر ان کی دوبارہ کال ریٹرن آتی ہے اور کہیں گے میں معافی چاہتا ہوں۔ ان کو کیا ضرورت معافی مانگنے کی، لیکن یہ دوستی کا وہ اتنا اسٹرانگ بانڈ بن چکا ہے، چاہے وہ علماء کے ساتھ ہو چاہے وہ ثناخواں حضرات کے ساتھ ہو۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ایک طرف آپ علماء کو رکھیں، ایک طرف ثناخواں کو رکھیں، اگر کوآرڈینیٹر کو ہٹا دیں تو یہ فیلڈ مکمل نہیں رہتی، کیونکہ کوآرڈینیٹ جب آ جاتا ہے اس فیلڈ کے اندر تو ایک ٹرائیڈ بنتا ہے اور اس ٹرائیڈ کی کمیونیکیشن سے یہ فیلڈ مکمل ہوتی ہے۔ اور ایک رات کے اندر اتنے سارے ثناخوانوں کو ہر محفل کے اندر ایڈجسٹ کرنا، ٹائم پہ پہنچانا، یہ قاری صاحب کا خاصہ ہے۔ کبھی ماتھے پہ بل نہیں دیکھا، اتنی محبت، اتنی بے لوث خدمت بغیر کسی غرض کے، یا غرض ہے وہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے اندر اپنے آپ کو وقف کر کر اس اخلاص کا محشر کے دن ان کو یقیناً سرکار کی بارگاہ سے بہت بڑا انعام ملے گا، جو کہ انشاءاللہ ہم ثناخوانوں کو بھی ملے گا۔ میں یہ کہوں گا قاری صاحب کی پرسنالٹی کے حوالے سے کہ قاری جاوید اختر از اے پرسنالٹی ہو از ہمبل، آنیسٹ، devoted and sincere. Qari Sahab, may Allah reward you abundantly. May Allah shower His endless mercy on all of us. May Allah keep all of us firm on Maslak Ahl Sunnah wal Jama'ah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.